سید طاہر حسین آبی مرحوم بن سید بشارہ حسین آبی مرحوم اور ذات فاطمہ مرحومہ بنت سید ولی حسن مرحوم کی وجہ سے فاتحہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المصونین المنتخبین المنتخبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نزول ایک اور بار بآواز بلند نہ اعزاز گرامی قدر، برادران ایمانی اور بزرگان محترم، دو مجالس یعنی آج اور کل ہمیں آپ کے سامنے خطاب کرنے کا انشاءاللہ شرف حاصل ہوگا اور سعادت حاصل ہوگی۔ ان دو مجالس میں انشاءاللہ ہم خطبہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس کو خطبہ فرق کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے دونوں مجلسوں میں خطبہ فرق سنائیں گے۔ یعنی ہمارا موضوع خطبہ فرق ہے، فرق موضوع نہیں ہے بلکہ خطبہ فرق ہے۔ شہزادی سلام اللہ علیہا نے دربار میں جاتے ہی اپنا حق نہیں مانا۔ میں نے بغیر کسی مقدمہ سازی اور تمہید کے اپنی بات شروع کر دی ہے، آپ بھی سماعت بالکل شروع سے شروع کر دیجیے گا اور ساتھ میں جڑ جائیے گا۔ شہزادی نے جاتے ہی اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا، یعنی فرق جاتے ہی نہیں مانا، بلکہ شہزادی نے پہلے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ نہیں ہے، مکمل دین ہے، مکمل شریعت ہے۔ اس خطبے میں شہزادی نے توحید بیان کی ہے، نبوت اور رسالت بیان کی ہے، اسلامی جتنے بھی قوانین ہیں ان کے اسباب بیان کیے ہیں، حضور کی تعریف فرمائی ہے، اسلام کا تعارف فرمایا ہے، مولائے کائنات کے فضائل بیان کیے ہیں، توحید، رسالت، امامت، ولایت، یعنی مکمل دین سمجھانے کے بعد شہزادی نے اپنا حق مانگا ہے۔ یعنی شہزادی نے بتایا ہے پہلے دین سمجھو تبھی فاطمہ سمجھ میں آئے گی۔ اس کی سمجھ میں دین نہیں آ سکتا، اس کی سمجھ میں فاطمہ بھی نہیں آ سکتا۔
ایک سلوات پڑھیں مل جل کے. اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ایسا کوئی ذکر چھیڑیے بیان کرنا شروع کیے اس میں سوالات و اشکالات بھی ہوتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی. نہ فرق مانگنے والا دنیا میں ہے، نہ فرق لوٹنے والا دنیا میں ہے، بیان کرنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کورٹ میں ایسے مقدمے بھی پیش کیے جاتے ہیں، وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ مظلوم بھی چلا جاتا ہے، ظالم بھی چلا جاتا ہے، اور مقدمے پیش ہوتے ہیں. اس وجہ سے پیش کیے جاتے ہیں. مقدمہ پیش کرنے والے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو تاریخ میں غلط ہو گیا ہو کسی طریقے سے صحیح ہو جائے، جو ہسٹری میں غلط ہو گیا ہو کسی طریقے سے صحیح ہو جائے. ایک فلسفی گزرا ہے. جناب عیسیٰ کے آسمان پر جانے سے بھی 500 سال پہلے سقراط، جس کا نام ہم سنتے ہیں، جو فلسفی تھا، اس کا اپنے زمانے کے بادشاہ سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، تنازع واقع ہو گیا، اور کسی بات پہ انہوں نے اختلاف کر دیا. سقراط بادشاہ کہہ رہا تھا یہ مانیے، سقراط کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ علم کبھی بھی جہالت کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو سزائے موت دیں گے، اور زہر کا پیالہ پیش کیا. تو سقراط نے کہا میرے لیے جہالت کی بات ماننے سے بہتر زہر کا پیالہ پینا ہے. موت آسان ہے، آپ کی بات ماننا میرے لیے مشکل ہے. موت واقع ہوتی. سقراط یونانی تھے. کہاں کے تھے؟ یونانی. 90 ابھی اسی صدی میں، یعنی جو صدی گزری ہے 19ویں صدی میں ایک مقدمہ دائر کیا گیا یونان کی کورٹ میں، یونان کی عدالت میں. معلوم ہے کیا مقدمہ تھا؟ یونان میں مقدمہ کورٹ میں دائر کیا گیا سقراط کے قاتل کے خلاف. باقاعدہ جرا ہوئی، وکیل آپس میں الجھے، ججمنٹ آیا. ججمنٹ کیا آیا؟ کہ ہم سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں. جج نے ججمنٹ سنایا کہ ہم سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں. اخبار نیوز میں خبر چھا گئی. رپورٹرز نے پوچھا جج سے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، نہ سقراط دنیا میں ہے، نہ سقراط کا قاتل دنیا میں ہے، اور آپ نے سزا بھی سنائی، باقاعدہ کورٹ بیٹھی، وجہ سمجھ میں نہیں آئی. اب جج کا جواب سنیے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، سوچئے کہ ہم ہر سال فدیہ کیوں بیان کرتے ہیں. جج نے جواب دیا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سقراط کا قاتل بھی یونانی ہے، ہم بھی یونانی ہیں. ہم نے سقراط کے قاتل کو سزائے موت دے کر دنیا والوں کو یہ بتانا چاہا کہ ہم وہ یونانی نہیں ہیں جو سقراط کے قاتل کے ساتھ ہیں، ہم وہ یونانی ہیں جو سقراط کے ساتھ ہیں. اب یہ نہیں پہنچی بات کہ ہم فدیہ کیوں بیان کرتے ہیں. مسئلہ اصل میں یہ ہے ہم بھی مسلمان ہیں، فدیہ لوٹنے والے بھی مسلمان تھے. ہم اسی لیے فدیہ دنیا والوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو سمجھ میں آئے کہ ہم فدیہ کے لٹیروں کے ساتھ نہیں ہیں، فاطمہ کے ساتھ ہیں. اس سوال پر اور یہاں سے میں شہزادی کے خطبے کا پہلا حصہ آج بیان کروں گا، دوسرا حصہ کل بیان کروں گا، اور ایسے 7-8 حصے انشاءاللہ جب بھی آتا رہوں گا بیان کرتا رہوں گا.
ایک صلوات پڑھیں گے. آغاز کیا ہے شہزادی نے توحید سے. تو جب میں توحید بیان کرنے جا رہا ہوں خود اپنی زبان نہیں ہے، شہزادی کا خطبہ ہے. یہاں سے میرا خطاب ختم ہے، شہزادی کا خطبہ شروع ہے. اب ظاہر سی بات ہے شہزادی کے خطبے کے بعد کون خطاب کر سکتا ہے؟ خطبہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد پوری طریقے سے میری طرف متوجہ رہیے گا. بالکل جیسے پڑھ رہا ہوں اسی طرح پڑھتا رہوں گا. آپ جیسے سن رہے ہیں ایسے ہی انشاءاللہ سنتے رہیے گا. آغاز کر رہی ہے شہزادی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پہ نعمتیں نازل فرمائی. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ. اور اس کا شکر ہے. اس الہام معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ الہام جو سنتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی طاقت کو الہام کہتے ہیں. حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی طاقت کو کیا کہا جاتا ہے؟ الہام کہا جاتا ہے. اب میں یہی پڑھ سکتا ہوں اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اس اشارے کو جو میں کرنے جا رہا ہوں. اگر اشارہ پہنچ جائے تو بتا دیجئے گا، لگے گا آپ شروع سے ساتھ جڑ گئے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. اس کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں یہ طاقت دی کہ ہم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکیں. توجہ، اب میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں، بات پہنچے تو بتا دیجئے گا. اس کا شکریہ ہے اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں طاقت دی کہ ہم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکیں. یعنی اس نے ہمیں طاقت دے دی کہ ہم پہچان لیں حق کون ہے باطل کون ہے. ہو سکتا ہے شہزادی خطاب کے ساتھ ساتھ اشارہ بھی کر رہی ہو. داہنی طرف کبھی علی کو دیکھ رہی ہو، کبھی تخت کو دیکھ رہی ہو، کبھی علی کو دیکھ رہی ہو، کبھی تخت کو دیکھ رہی ہو، کبھی علی کو دیکھ رہی ہو، کبھی تخت کو دیکھ رہی ہو اور اشارہ کر کے کہہ رہی ہو اس کا شکریہ کہ ہمیں اس نے طاقت دی کہ ہم پہچان سکتے ہیں حق کون ہے باطل کون ہے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد اور اس بات کے لیے تعریف اور شکریہ ادا کر رہی ہے شہزادی کہ اس نے ہم پر نعمتیں نازل فرمائی. اور نعمت کا مزاج بھی یہی ہے، نعمت کا قاعدہ بھی یہی ہے، نعمت کا ضابطہ بھی یہی ہے، نعمت کا قانون بھی یہی ہے کہ نعمت نازل وہاں سے ہوتی ہے، شکریہ یہاں سے جاتا ہے. آدم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. نوح پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. ابراہیم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. اسماعیل پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. موسیٰ پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. عیسیٰ پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. رسول عربی پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. یہ تو در فاطمہ کا کمال ہے کہ روٹیاں یہاں سے گئی تھی. شکریہ روٹیاں گئی. کتنی روٹیاں گئی؟ 5 روٹیاں گئی. کس کس کی روٹیاں؟ مولا کائنات شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہ، امام حسن، امام حسین اور جناب عزت. یہ 5 روٹیاں گئیں. کس کس کی روٹی؟ مولا کائنات کی. آپ بس اشارے کو سمجھ جائے گا انشاءاللہ، سر اچھی بلندی سے ٹکرا جائیں گے. مولا کائنات کی روٹی شہزادی فاطمہ کی روٹی، امام حسن کی، امام حسین کی اور جناب عزت. ان روٹیوں میں رسول کی روٹی نہیں ہے. توجہ، ان روٹیوں میں رسول کی روٹی نہیں ہے. کوئی بھی
کارنامہ ہو اہل بیت تو اس میں رسول شامل ہے کہ نہیں ہے؟ آئے تطہیر آئی، رسول شامل ہے کہ نہیں ہے؟ آئے مودت آئی، رسول شامل ہے کہ نہیں ہے؟ میدان مباہلہ میں سب گئے، رسول گئے کہ نہیں گئے؟ لیکن روٹیوں میں رسول کی روٹی نہیں گئی۔ توجہ دیجیے گا، بات پہنچے تو بتائیے گا، روٹیوں میں رسول کی روٹی پروردگار کیوں نہیں منگائی؟ اللہ شاید جواب دے کہ اصل میں روٹیوں کے بدلے میں مجھے جنت کا بینامہ کرنا تھا۔ روٹیوں کے بدلے میں مجھے جنت کا بینامہ کرنا تھا۔ اگر اس میں رسول کی روٹی بھی شامل کر لیتا تو بکی ہوئی تاریخ، بکا ہوا مورخ، بکے ہوئے قلم یہ لکھتے تھے رسول کی روٹی کے بدلے میں جنت ملی، رسول کی روٹی کے بدلے میں جنت ملی، رسول کی روٹی کے بدلے میں جنت ملی۔ میں نے اس لیے رسول کی روٹی منگائی ہی نہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے رسول کی روٹی کے بدلے میں جنت نہیں ملی، بطول کی روٹی کے بدلے میں جنت ملی۔ بطول کی روٹی کے بدلے میں جنت ملی۔ اب ایک سلوات پڑھے تو بہت لطیف بات بیان کروں۔ رسول کی روٹی کیوں نہیں منگائی؟ بڑی لطیف وجہ بتانے جا رہا ہوں، محسوس کیجیے گا تو مجھے بھی محسوس کرا دیجیے گا کہ آپ کو کتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ باغ خریدے جاتے ہیں، باغ جیسے آم کے باغ ہوتے ہیں مثلا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ آم کے باغ خرید لیتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4-5 لوگ مل کے خریدتے ہیں، ہوتا ہے عموماً یہی ہوتا ہے کہ 4-5 لوگ مل کے خریدتے ہیں۔ بہت توجہ، جو کہوں وہ بھی سمجھنا ہے، جو نہ کہہ سکوں وہ بھی سمجھنا ہے۔ ہماری ایک سے بہت اچھی بنتی ہے، جو کہوں وہ بھی سمجھنا ہے، جو نہ کہہ سکوں وہ بھی سمجھنا ہے۔ ہماری جنہوں نے جو باغ کے مالک ہیں ان میں سے ایک سے ہماری بہت اچھی بنتی ہے، 4 سے ہماری بنتی نہیں ہے۔ ہم باغ میں کسی دن گئے، آم توڑ کے لے جانے لگے، چاروں نے روک لیا جن سے بنتی نہیں تھی، کہاں لے جا رہے ہو ہم پلٹ کے کیا جواب دیں گے؟ جس سے بنتی ہے اس کے حصے کا لے جا رہے ہیں۔ توجہ، جو پہنچ گیا ان کی ضمانت کو سلام، جو نہ پہنچ سکے انہیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ لے کے انشاءاللہ چلنا ہے۔ جس سے ہماری بنتی ہے اس کے حصے میں سے لے جا رہے ہیں، یعنی جن سے نہیں بنتی ان سے نہ بننے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور جو ان سے نہ بننے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ باغ کے مالک پانچوں ہیں۔ نہیں توجہ دی، اسی لیے اللہ نے رسول کی روٹی منگائی ہی نہیں، تاکہ جنت کی ملکیت میں رسول شریک نہ ہو۔ توجہ، اس لیے کہ مسلمان بڑا سیانہ ہے، جنت میں جا کے کہہ دیتا کہ رسول کے حصے میں رہ رہے ہیں، رسول کے حصے میں رہ رہے ہیں، رسول کے حصے میں رہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے رسول کی روٹی منگائی ہی نہیں تاکہ دنیا والوں کو پتا چل سکے جنت رسول کی محبت میں نہیں ملے گی، بطول کی محبت میں ملے گی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد و آل محمد۔ صرف رسول کی محبت میں جنت نہیں ملنے والی جب تک کہ اہل بیت کی محبت شامل نہ ہو۔ تب آئیے آگے شہزادی فرماتی ہے، پہنچے ہی نا وقت خطبہ سیرت بیان کر رہا ہوں۔ وَالسَّمَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا، اور اس پروردگار کی ثنا ہے ان تمام نعمتوں کے لیے، اس کا شکر، اس کی حمد، اس کی ثنا ہے
ان تمام نعمتوں کے لیے جو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اس نے ہمارے لیے مہیا فرما دی۔ اب مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ میں الہ آباد میں پڑھ رہا ہوں۔ ان تمام نعمتوں کے لیے اس کا شکر ہے، اس کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے، جو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اس نے ہمارے لیے مہیا فرما دی۔ زمین ہمارے آنے سے پہلے تھی، ہے تو ہمارے لیے، آسمان ہمارے آنے سے پہلے، سورج ہمارے آنے سے پہلے، چاند ہمارے آنے سے پہلے، یہ ہوائیں ہمارے آنے سے پہلے، رزق ہمارے آنے سے پہلے، کھانے کا انتظام ہمارے آنے سے پہلے، پینے کا انتظام ہمارے آنے سے پہلے، ان تمام نعمتوں پر شہزادی شکر فرما رہی ہے۔ اب میں عرض کروں آپ سے، سمجھنا ہے اللہ کو، اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ دیکھیے اس نے چیزوں کو کس عدالت سے تقسیم کیا۔ جو انسان ضروری تھی اللہ نے اسے اتنا سستا بنا کے دنیا میں بھیجا۔ سونا، ہیرے کس لیے مہنگے ہیں؟ کس وجہ سے مہنگے ہیں؟ اس لیے مہنگے ہیں چونکہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پہ نمک کتنا سستا، چونکہ ہر ذائقے کے لیے ضروری ہے۔ نمک کے مقابلے پر پانی کتنا سستا، ہر زندہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور پانی کے مقابلے پہ ہوا بالکل فری، اور اتنی فری تقسیم کی، اتنی فری تقسیم کی، اور اتنا برابر سے بانٹا کہ جس ہوا سے امیر زندہ ہے اسی ہوا سے غریب زندہ ہے۔ اگر ہوا خراب ہو جائے تو امیر اسٹاک کر کے نہیں رکھ سکتا، اگر وہ خراب ہے تو غریب کے لیے بھی خراب ہے، امیر کے لیے بھی خراب ہے، اور اگر اچھی اور صاف ہے تو غریب کے لیے بھی صاف ہے، امیر کے لیے بھی صاف ہے۔ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو بہانے تلاش کریں، بہت سارے بہانے ہیں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے۔ اور آگے شہزادی فرماتی ہیں بڑی عظیم منزل پر، میں دو چار جملے چھوڑ دے رہا ہوں۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَلِمَةٌ جُعِلَتْ إِخْلَاصُ تَعْبِيرَهَا، میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کلمۃ، یہ کلمہ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اخلاص اس کلمے کی جان ہے۔ پڑھیے تو خلوص سے پڑھیے، اس طرح پڑھیے کہ اگر اللہ کے سامنے سر جھک جائے تو پھر وہ سر خلوص ہونا چاہیے کلمہ پڑھتے وقت اور اللہ کا تقرب حاصل کرتے وقت۔ بہت عظیم انشاءاللہ، آسانی سے، بہت ہلکے ہلکے، بہت بلندی تک آپ کو لے کے چلنا ہے۔ ابتداء الاشیاء لا من شیء کان قبلها، پوری توجہ، اگر کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں آپ میں سے، بناتے ہیں، تو وہ جلدی محسوس کریں گے جو شہزادی پروردگار کی تعریف فرما رہی ہے۔ اگر کسی کا کچھ بنانے کا کام ہے، شہزادی فرماتی ہیں اس نے چیزوں کو بنایا اس طریقے سے کہ ان کو بنانے سے پہلے کوئی اور چیز مدد کے لیے موجود نہیں تھی۔ میں توجہ دی بھائی، چیزیں ہم بھی بناتے ہیں، ہم نے کار بنائی کس چیز سے؟ لوہے سے۔ لوہا تو پہلے سے موجود تھا، مائی بنایا کسی نے، کسی چیز سے بنانا۔ شہزادی کیا فرما رہی ہے؟ اللہ نے بھی چیزیں بنائی ہیں مگر اس نے ایسے بنائی ہے کہ کوئی اور چیز موجود ہی نہیں تھی، ڈائریکٹ اس چیز کو بنا دیا۔ وَأَنْشَاهَا بِلَا اِحْتِزَاءِ أَمْثِلَةٍ امْتَثَلَهَا، اور اس طرح بنایا کہ ان چیزوں سے پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا۔ ہم نے ہوائی جہاز بنائے، کیسے؟ سمندر کی بڑی مچھلیاں دیکھیے، جو بڑی والی مچھلیاں ہوتی ہیں، بالکل ہوائی جہاز آپ کو سمندر کی بڑی مچھلیوں جیسا لگے گا، یعنی سمندر کی بڑی مچھلیاں دیکھی گئی تب ہوائی جہاز بنا۔ اللہ نے بغیر نمونے کے چیزوں کو بنا دیا اور اتنا حسن بھر دیا، اتنا حسن بھر دیا، اتنا حسن بھر دیا کہ جسے سب سے پہلے بنایا اسی کو سب سے خوبصورت بنا دیا۔ یہ شہزادی فرما رہی ہے، توجہ دیجیے گا، اب پتہ چلنا چاہیے کہ میں کہاں بات کر رہا ہوں۔ کیا شہزادی نے فرمایا کہ بناتے تم بھی ہو
بناتا اللہ بھی ہے، مگر تمہارے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں بہت فرق ہے۔ ہم جب بناتے ہیں تو کسی اور چیز کا ہونا ضروری، مثلا ہم نے برتن بنائے کس چیز سے؟ مٹی سے، نہیں توجہ دی؟ شہزادی کا فرما رہی ہے کہ تمہارے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں یہی فرق ہے کہ جس مٹی سے تم برتن بناتے ہو اسی مٹی سے اللہ تم جیسا انسان بنا دیتا ہے۔ یہ کمال ہے اس کی خلقت کا، یہ عروج ہے اس کی خلقت کا، یہ معراج ہے اس کی خلقت کی۔ اور شہزادی اور کلمہ کیسا؟ اخلاص، خلوص ہونا چاہیے۔ اگر آپ کلمہ تمام معصومین علیہم السلام نے جب اللہ کا تعارف کرایا تو زیادہ مشکل تعارف نہیں کرایا، خود آپ کے ذریعے تعارف کرا دیا، ہاتھوں کے ذریعے، پیروں کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا انشاءاللہ بہت عظیم منزل تک لے کے چلنا ہے۔ آگے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اللہ کو، میرے جوان بھائی، میرے بچے، حضور مجھ سے بہتر جانتے ہیں، محسوس کریں گے کہ معصومین نے توحید کس طرح سمجھائی، اللہ کو کس طرح پہچانوایا۔ اس نے آگے کہا میں اللہ کو زبان سے آہ نکلا۔ مولا نے پوچھا یہ تو کہہ رہا تھا اللہ کو نہیں مانتا، یہ آہ تیری زبان سے کیوں نکلا؟ تو مجھے سر میں درد ہے اور یہ آہ اس سر کے درد کو سکون دیتا ہے۔ چھٹے امام نے مسکرا کے فرمایا جو آہ سر کے درد کو سکون دیتا ہے اسی آہ کو اللہ کہتے ہیں۔ جو آہ سر کے درد کو سکون دیتا ہے اسی آہ کو اللہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا اللہ کے وجود میں کوئی دلیل؟ اب بالکل میرے ساتھ ہو جائے گا، بات مجھ سے تو بتائیے گا کہ کس خوبصورتی سے، اب میرا لہجہ مت دیکھیے گا، چھٹے امام کا لہجہ محسوس کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ کس خوبصورتی سے مولا نے اللہ کے وجود کو پہچانوایا ہے، اور دلیل بھی ہے اللہ کے وجود پہ۔ اس نے پوچھا اللہ کے وجود پہ کوئی دلیل؟ مولا نے فرمایا تیرا وجود۔ تو میرا وجود کیسے اللہ کے وجود پہ دلیل ہے؟ کا سوچ، یا تو نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے یا کسی اور۔ میرا لہجہ مت دیکھیے گا، اب محسوس کرنے کی کوشش کیجئے گا چھٹے امام کا لہجہ، اور یہاں پہنچانے کی کوشش کیجئے گا کہ اللہ کو چھٹے امام نے کتنی آسانی سے منوایا۔ کا سوچ، یا تو نے خود اپنے آپ کو بنایا یا کسی اور نے تجھے بنایا۔ اگر تو نے خود اپنے آپ کو بنایا تو تیرے وجود سے پہلے تیرا ہونا چاہیے۔ بھائی تو نے اگر خود اپنے آپ کو بنا دیا تو تیرے وجود سے پہلے تیرا ہونا ضروری، اور یہ محال ہے۔ اس کا مطلب تو اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی اور نے تجھے بنایا۔ اب جس نے تجھے بنایا یا وہ تجھ جیسا، اگر تجھ جیسا ہے تو وہ خود اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو سوچ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے تجھے بنایا ہے وہ تجھ جیسا نہیں ہو سکتا۔ تیرے پاس ہاتھ ہے وہ بغیر ہاتھوں کے قدیر ہے، تیرے پاس زبان ہے وہ بغیر زبان کے متکلم ہے، تیرے پاس کان ہے وہ بغیر کانوں کے سمیع ہے، تیرے پاس آنکھ ہے وہ بغیر آنکھوں کے بصیر ہے۔ تو تھا، تو نہیں تھا، وہ تھا، تو نہیں ہوگا، وہ ہوگا، جو ایسا ہوگا وہی تیرا خدا ہوگا۔ کتنی آسانی سے مولا نے فرما دیا اور بیان کر دیا۔ اس نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ ہم مجبور ہیں کہ مختار؟ کہا کھڑا ہو جا۔ مولا نے اسے کھڑا کیا، کھڑے ہو کے کہا ایک پیر اٹھا۔ اس نے ایک پیر جلدی سے اٹھا لیا، کہا دوسرا بھی اٹھا۔ کہا مولا دوسرا اٹھایا تو گر جاؤں گا۔ مولا نے اتنا مختار ہے، اتنا دوسرا نہیں اٹھا سکتا، اس کا مطلب مجبور ہے۔ اب جاگیے گا علی والوں، اگر بات پہنچے تو بتائیے گا جس منزل تک میں لے کے آ گیا ہوں، یعنی چھٹے امام کے فرمانے کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے دونوں پیر نہ اٹھ سکے وہ مجبور، جس کے دونوں پیر نہ اٹھ سکے وہ مجبور، جس کی نظر جتنی جلدی تاریخ کے اس منزل تک پہنچ جائے جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہی سے مجھے بتا دے گا۔ جس کے دونوں پیر نہ اٹھ سکے وہ مجبور، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے دونوں پیر اٹھ جائے
39 दिन तक सरदार बदल बदल के, और मैं पूरी तारीखी तहकीक के साथ अर्ज कर रहा हूं, 39 दिन तक खैबर में जंग हुई नहीं। 39 दिन तक कोई तलवार नहीं चली खैबर में, इसलिए कि जो दर खैबर था ये गेट कम ब्रिज था, यानी इस दरवाजे के पीछे खंदक खुली हुई। ये ऐसे वाला दरवाजा नहीं था, ऐसे वाला दरवाजा था। दरवाजा खुलता था, खंदक के ऊपर वो पुल बन जाता था। दरवाजा बंद होता था, वो खंदक बन जाती थी पीछे। इस दर के ऊपर दर्रा था, उस दर्रे में से मरहब झांक के देखता था। अब महसूस बस आप ही कर सकते हैं, कहीं और तो नहीं कह सकता, महसूस कीजिएगा। ये जो सरदार जाता था ऐसे गया 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 गया, मरहब ने झांक के देखा, सरदार की नजर मरहब पे पड़ी, ऐसे जाता था, दौड़ के ऐसे वापस आता। महसूस किया, घोड़ा कहां रुकता था? हुजूर के खैमे के पास। पूछते थे और भाई जंग हुई? सरदार कहता था कि लश्कर भाग आया, लश्कर के बहुत देर गुजर जाती थी, आखिर में जानवर पे फैसला कर दिया जाता था। ना सरदार भागा, ना लश्कर भागा, घोड़ा ही भागा रहा था। हंसने की बात नहीं है, हमने आलम इस्लाम से शिकायत ही इसी बात की है कि जिन बेचारों से कभी घोड़ा नहीं संभला, जिनसे कभी घोड़ा नहीं संभला, उनके हाथ में ज़माने हुकूमत इस्लाम नहीं। 40वें दिन ऐलान हो गया कि कल मैं आलम उसको दूंगा जो अल्लामा सैयद मोहम्मद अमरोही साहब से किसी ने पूछ लिया, हुजूर ने ये क्यों कहा कल मैं उसको दूंगा जो मर्द होगा? बड़े हाफिज जवाब खत्म हुआ अल्लामा सैयद मोहम्मद अमरोही साहब। जैसे उसने पूछा ना कि तुमने क्यों कहा गया कि कल मैं उसको दूंगा जो मर्द होगा, अल्लामा सैयद मोहम्मद अमरोही ने मुस्कुरा के बरदस्ता कहा, भाई मुझे तो पता नहीं है वैसे, लेकिन हो सकता है या तो 40वें दिन जाने वाले की तारीफ कर रहे होंगे या 39 दिन तक जाने वालों की पोल खोल रहे होंगे। कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। 40वें दिन मिला अलम किसे? अली को। मुझे नतीजे तक लेके आना है। 40वें दिन अलम किसे मिला? अली को। 39 दिन तक क्या होता था? सरदार पीछे पलट के देखता रहता था, क्या लश्कर ने मुझे कहीं चढ़ा बढ़ा के आगे तो नहीं कर दिया और खुद पीछे रह गए। 40वें दिन जो मौला चले, न लश्कर को देख रहे हैं, न पीछे पलट के देख रहे हैं, सीधे गए। मरहम ने फिर झांक के देखा, अली का असर हो तो बाहर बने, अली का असर ही नहीं हुआ। जैसे ही मरहम ने झांक के देखा, अली ने अपना अलम सामने वाली पहाड़ी के पत्थर पे मारा, अलम गड़ गया। अलम जैसे ही गड़ा, मरहम समझ गया 39 दिन तक आने वाले और थे। 40वें दिन आने वाला और है। मरहम ने घबरा कर नुजूमी को देखा, नुजूमी ने आसमान को देखा। नुजूमी ने मरहम को बताया हुआ था कि तू किसी जंग में भी जाएगा, हार के वापस नहीं आएगा, जीत तेरा मुकद्दर है। इस वजह से ये एक सितारा है पालाबक, एक सैयारा है मुश्तरी। वो सितारा जो पालाबक है वो मुश्तरी के चारों तरफ घूम रहा है। ये उसका एक चक्कर 2500 साल में पूरा होगा। कितने? 2500 साल में। जब तक ये चक्कर पूरा नहीं होता, दुनिया में यहूदियत कभी हारेगी। ये सितारा एक चक्कर पूरा करेगा, जब तक चक्कर पूरा नहीं होगा हारेगी नहीं। और मरहब उस वक्त किले खैबर में यहूदियत का निशान था।
ہمیشہ جیت تجھے ملے گی، تو ہار ہی نہیں سکتا۔ مرحب نے نجومی کو دیکھا، نجومی نے آسمان کو دیکھا، پلٹ کے مرحب سے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چکر جلدی پورا ہو جاتا ہے، یہ تو چکر جلدی پورا ہوگا بن جائیں گے۔ اسے یہ بات پتا ہوگی ہوا ہے کہ اس نے ستاروں کے اشارے پہ علم کو پتھر میں گاڑ دیا۔ توجہ، علی کے کان میں نجومی کی یہ بات پہنچی، علی نے علم نکالا، پھر گاڑا، نکالا، پھر گاڑا، نکالا، پھر گاڑا۔ نجومی بار بار آسمان میں دیکھ رہا تھا، مرحب سے کہا جلدی سے اس کے مقابلے پہ نہ جانا، اس کے مقابلے پہ نہ جانا۔ مرحب نے کہا کیوں نہ جاؤں، کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ علم نکالتا ہے، ستارہ اپنی جگہ واپس پلٹ جاتا ہے، علم نکالتا ہے، ستارے کا چکر پورا ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے ستاروں کے اشارے پہ نہ خیر سارا واقعہ میں تفصیل سے بیان نہیں کرنا۔ مرہم نکل آیا، تین بھائی اس کے اور تھے، تینوں قتل ہو گئے، مرہم نکل کے آ گئے۔ اب اس کے آنے کا بھی ایک انداز تھا مرہم کا، دو تلوار، دو سپر، دو کمان، دو زرہ، آ گئے علی کے مقابلے پر۔ علی نے اپنے حساب سے جو مسلمان ہو جا، کیسی بات کی تو جنگ ہے، مسلمان ہو جاؤ تو آپ کے مقابلے پہ کس لیے آیا ہوں، کیا تو پھر واپس چلا جاؤ۔ تو عورتیں ہنسیں گی، عورتیں بڑا ڈر تھا عورت سے، ہنسیں گی، بیچارہ عورت کے چکر میں مارا گیا۔ 1400 سال سے کھیل چل رہا ہے، عورت کے چکر میں چلا جاتا، چل رہا تھا، عورت کے چکر میں مارا گیا، کیا تو پھر حملہ کر، اس نے حملہ کیا، تھک گیا، زرہ، تلوار، دو، علی کی نگاہ عدالت نے دیکھا کہ تو بھی اکیلا علم لے کے مولا گئے تھے، یعنی خیبر کے علمدار تھے علی۔ پوری توجہ، میں یہ بات سنا کہ مسند تخت چھینا، تاج چھینا، یہاں تک کہ آیت کی تشریح چھینی، تفسیر چھینی، حدیث کی تفسیر چھینی، تشریح چھینا۔ 1400 سال سے ہم سے ہمارے لقب چھینے، القاب چھینے، تخت چھینے، تاج چھینے، مسند
چھینی، ممبر چھین عالم آج تک کسی کو عصم خیبر میں نبی نے دیا سب کو تھا، 40 دن جس نے بچایا اسی کے گھر میں رہ گیا۔ ایک سلوات پڑھیں نزول کے پر محمد اب آئیے، میں نے توحید سے آغاز کیا اور میں مولا کائنات کی فضیلت پہ آ گیا۔ معلوم ہے کس لیے آیا؟ میں یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ شہزادی دربار میں صرف فرق لینے نہیں گئی تھی، اپنے شوہر کی ولایت کو پہچانوانے اور منوانے گئی تھی، صرف فرق لینے نہیں گئی تھی شہزادی۔ پوری توجہ۔ تو اگر صدیقہ تھی تو فاطمہ کوئی دعویٰ جھوٹا پیش نہیں کر سکتی۔ بات پہنچے تو بتائیے گا کہ بالکل پیش نہیں کر سکتی۔ کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ فاطمہ کوئی دعویٰ جھوٹا پیش نہیں کر سکتی تو فاطمہ کو فدیہ دیا کیوں نہیں گیا؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ انہوں نے کہا گیٹ آؤٹ، باہر نکلیے۔ اکثر ہوشیار اسٹوڈنٹس کلاس روم کے باہر ہی گھومتے رہتے ہیں، یہ باہر نکل آئے اپنا جو بھی کر رہے ہیں۔ استاد باہر نکلے کلاس روم سے، انہوں نے پھر دامن پکڑ لیا کہ استاد بتا کے جائیے کہ فدیہ دیا کیوں نہیں تھا؟ انہوں نے جواب دیا ہاذہ السلطنت، اسی کو حکومت کہتے ہیں۔ تو استاد سمجھ میں نہیں آیا، کھل کے بتائیے۔ تاصل میں فاطمہ فدیہ لینے نہیں گئی تھی، پوری توجہ، فاطمہ فدیہ لینے چاند رات سے جتنے بھی جذبات پہ کنٹرول کیے ہوں آپ نے آنے گئی تھی۔ تو حضور سچا منوانے کا فائدہ کیا ہوتا؟ کہ اسے کہتے ہیں ٹوکن لے کے جانا۔ ٹوکن کا مطلب کہ ایک دو تو ساتھ میں یہ بھی دو۔ تو قبلہ کھل کے بتائیے، تو فاطمہ اپنے آپ کو سچا منوانے گئی تھی۔ اگر فاطمہ کی سچائی کی دلیل میں پھنس کر حاکم وقت فاطمہ کو فدیہ دے دیتا تو اگلے دن فاطمہ دربار میں پھر آتی کہ میرے شوہر کی حکومت بھی چھوڑ، حکومت بھی چھوڑ۔ میں نے اس کیا جتنے جذبات کنٹرول میں کر رکھے ہو سارے کنٹرول ہٹا دیجئے گا جذبات سے، تو جملہ کرنے جا رہا ہوں تو میرے شوہر کی حکومت بھی۔ استاد کے جملے پہ توجہ دی، اگر فاطمہ کو سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی۔ اب میں سوال کر رہا ہوں، جتنی جذبات میں طاقت ہو اتنی طاقت سے جواب دیجیے گا۔ جو فاطمہ کو جھوٹا مانے جنت میں جا سکتا ہے؟ جو چپ بیٹھے ان کی جنت الگ ہے کوئی۔ جو فاطمہ کو جھوٹا مانے معاذ اللہ جنت میں جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں بولتے بھائی؟ جا سکتا ہے جنت میں؟ استاد نے کیا کہا؟ اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی۔ توجہ، اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی۔ جو فاطمہ کو جھوٹا مانے جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہمارے ذہانت فاطمہ زہرا پر کہ اپنے شوہر کے دشمن کو لا کر کس دوراہے پہ کھڑا کر دیا۔ کروڑوں سلام ہمارا ذہانت سید عالمیان پر کہ اپنے شوہر کے دشمن کو لا کر کس دوراہے پہ کھڑا کر دیا کہ اگر سچا مان تو حکومت چھوڑ، جھوٹا مان تو جنت چھوڑ۔
سچا مان، حکومت چھوڑ، جھوٹا مان۔ ایک میں جڑ کے صلوات پڑھ لیجیے۔ بس ایک دو جملے اور آخری اور بات انشاءاللہ تمام ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی اسی موضوع پہ۔ اس مقدمے میں مشکلات بہت ساری ہیں۔ پہلی مشکل نمبر 1، جو صاحب گواہ مانگ رہے تھے انہیں گواہ مانگنے نہیں چاہیے تھے۔ اصل میں جس کا قبضہ ہوتا ہے اس کے اوپر گواہ نہیں ہوتا، جس کا قبضہ ہوتا ہے گواہ وہ نہیں دیتا، جو دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ دیتا ہے۔ اور صحیح بات، شہزادی کا قبضہ تھا فرق پر، شہزادی کے عمال غلام ہو کر کام کرتے تھے، شہزادی کا قبضہ تھا، حکومت مدعی تھی، حکومت کا دعویٰ تھا کہ یہ فرق فاطمہ کا نہیں ہے، تو شہزادی کو تو حق بنتا ہے کہ حکومت سے گواہ مانگے، حکومت کو کوئی حق نہیں بنتا کہ شہزادی سے گواہ مانگے۔ اب میں الہ آباد میں پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ الہ آباد میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن کے بتائیے گا کہ الہ آباد میں سن رہے ہیں۔ دوسری مشکل نمبر 2، جو صاحب جج بن کے بیٹھے تھے انہیں جج نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سن لیجیے بات، جو صاحب جج بن کے بیٹھے تھے، میں پڑھ کے بتاؤں گا، آپ سن کے بتائیے گا، ہلکے سے بولوں گا لیکن دل کی دھڑکنوں کی کسی بھی تہ میں اگر بات پہنچے تو طاقت سے آواز بلند ہونی چاہیے اگر بات پہنچ جائے۔ مشکل نمبر 2، جو صاحب جج بن کے بیٹھے تھے انہیں جج بن کے بیٹھنا نہیں چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹیکنیکل اعتبار سے مجرم بھی یہی ہیں۔ تکنیکی اعتبار سے مجرم یہ چھینا ہی انہوں نے۔ تو مقدمہ فرق اکیلا ایسا دنیا عدالت کا سانحہ ہے جس میں جو مجرم تھا وہی جج بن کے بیٹھا تھا۔ تیسری مشکل، گواہی کس سے مانگی؟ شہزادی فاطمہ سے۔ ایمانداری سے آپ یہ بتائیے کہ کیا کسی کو حق ہے کہ فاطمہ سے گواہی مانگے؟ مثلا غلام عباس صاحب آ جائے میرے پاس کہ یہ قبلہ بات کہاں سے پڑھی، ویسے تو اس طرح کے نہیں ہے، لیکن اگر آ جائیں اچانک کہ کہاں سے بات پڑھی، میں کہوں کہ فلاں کتاب میں لکھی، اس کتاب میں لکھی، کیا فاطمہ سے گواہی مانگنے کا حق کسی کو ہے؟ یہ بتانے جا رہا ہوں، اگر بات پہنچے تو بتائیے گا۔ کس کتاب میں لکھی ہے؟ انہوں نے الٹ پلٹ کے دیکھا، میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہا ہوں کتاب صحیح ہے یا غلط، معتبر ہے یا غیر معتبر۔ میں نے کہا جی کتاب چھوڑیے، حدیث میں بھی ہے یہ بات۔ انہوں نے کہا دکھائی ہے، میں نے حدیث دکھا دی تھی، یہ حدیث۔ انہوں نے حدیث کے آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہا ہوں حدیث صحیح ہے غلط ہے، کیونکہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے غلط بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن کی فلاں آیت میں بھی یہ بات ہے، نہیں پہنچی بات، قرآن کی فلاں آیت میں بھی یہ بات ہے۔ اب انہوں نے آیت کو دیکھنا شروع کیا۔ میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں صاحب؟ کیا دیکھ رہا ہوں آیت غلط ہے کہ صحیح؟ توجہ ہی نہیں دی آپ نے۔ میں کیا کہوں گا، اب تک تو بات صحیح تھی لیکن اب آپ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت میں نہیں دیکھا جا سکتا صحیح ہے یا غلط، کیونکہ جو قرآن کی آیت میں شک کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے کافر ہو گیا۔ نہیں توجہ دی، فاطمہ سے اسی لیے گواہی نہیں مانگی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ سے گواہی مانگنا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آئے تطہیر سے گواہی مانگی۔ شہزادی فاطمہ سے گواہی مانگنا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آئے تطہیر سے گواہی مانگ لی ہو۔
माज़ल्लाह माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। अगर शहजादी फातिमा झूठी है तो आयत तत्हीर झूठी है, आयत तत्हीर झूठी है तो सूरह अहज़ाब झूठा है, अहज़ाब झूठा है तो कुरान झूठा है, कुरान झूठा है तो माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह रसूल झूठे हैं। अगर रसूल झूठे हैं तो जिब्राइल झूठे हैं, अगर जिब्राइल झूठे हैं तो लौह महफूज झूठा है, अगर लौह महफूज झूठा है तो वही झूठी है, अगर वही झूठी है तो खुदा झूठा है। अगर फातिमा सच्ची तो आयत तत्हीर सच्ची, आयत तत्हीर सच्ची तो सूरह अहज़ाब सच्चा, सूरह अहज़ाब सच्चा तो कुरान सच्चा, कुरान सच्चा तो रसूल सच्चे, रसूल सच्चे तो जिब्राइल सच्चे, जिब्राइल सच्चे तो लौह महफूज सच्चा, लौह महफूज सच्चा तो वही सच्ची, वही सच्ची तो खुदा सच्चा। फातिमा 1400 साल पहले अपने को सच्चा मनवाने नहीं, खुदा को सच्चा आपकी बस्ती में साहब रहते हैं, जवान भाई जितने भी सोशल मीडिया के जुड़े हुए हैं उन तक अगर बात पहुंच गई हो तो दस्तूर के लिए सुन लीजिएगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, बात पहले पहुंचती है ताकि बाद में पहुंचता है। हाँ ऐसा ही होता है, शायरों के साथ भी ये सिस्टम में कलाम पहले पहुंचता है, शायर बाद में पहुंचता है। और नुआ खानों के साथ भी ये सिस्टम है, गुलाम बाद साहब के साथ नुआ पहले पहुंचता है, ये बाद में पहुंचता है। आपकी बस्ती में साहब रहते हैं, वो कौन साहब है मुझे नहीं पता, मुझे इसलिए पता है कि दुनिया की हर बस्ती में ऐसे साहब रहते हैं। हाथ मेरे जुड़े हैं, अगर कोई साहब ऐसे यहाँ पे हैं तो उनकी तरफ देखना बिल्कुल नहीं। कभी वो सोचे आप मौलाना को किसने बता दिया, तो मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे कुछ पता भी नहीं है और देखना भी नहीं हो साहब की तरफ। चाय पीने का मुसलसल शौक है, मगर जिंदगी में कभी अपनी बैठक में चाय नहीं पी। देखना नहीं होता आपकी तरफ, अपनी बैठक में कभी चाय नहीं पी, दूसरों की बैठक में चाय पी। रोजाना अखबार पढ़ते हैं मगर खरीद के कभी नहीं पढ़ा, दूसरे की दुकान या मकान पे जाके पढ़ते हैं अखबार। किसी ने गुजरते हुए कह दिया कि वो 72 ताबूत आने वाले हैं, मतलब मुझे सिस्टम का नहीं पता, इसलिए मिसाल दे रहा हूँ। 72 ताबूत आने वाले, रसीदी कटवा लीजिए। घूर के देख रहे हैं, लॉकडाउन का जमाना, 6 महीने से घर पे बैठा हूँ, अपने बच्चों को ना पालू, चंदा देता रहूं। वो बेचारा चंदा मांगने वाले भी सोचने लगा कि यार इनकी तरफ से मैं ही रसीद कटवा देता पैसे देके तो ज्यादा बेहतर होता, इनसे मैं क्यों गिला बजा भिड़ गया आज गली में चलते चलते। 12 बजे कोई घर पे आ जाए, दिल निकल हिसाब लगा लेते हैं। 12 बजे आए, चाय पिएगा, 12:15 बजे आएगा, अखबार पढ़ेगा, 1:45 बज जाएगा, के बाद खाना खा के जाएगा। बच्चे से कहलवा देते, बेटा जाके कह दो अब्बा घर। कमाल की बात यह है कि इनके पास पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं। अखबार कभी अपना नहीं पढ़ा, पैसा बहुत है। चाय कभी अपनी नहीं पी, पैसा बहुत है। छंदे की कोई रसीद नहीं भाई नहीं कटती, पैसा बहुत है। 12 बजे कोई आए, चाय पेश करने में भी दिल हल्क में अटक जाता है, पैसा बहुत है। इन साहब के घर किसी दिन चोरी हो जाए, आया मजा? सुनने में इतना आ रहा है तो आमदन हो जाए तो सोचिए क्या होगा। अगले दिन चौराहे पे लड़के निकलेंगे, गम किसी के चेहरे से नमदार नहीं होगा, एक दूसरे को कौनी मार के बोलेंगे देखा इतना बचा रखा था, और मुझे तो चोर अगर मिल जाए मैं तो हाथ ही चूम लूं। जो काम हम जिंदगी भर नहीं कर सके, एक रात में करके चला गया। एक साहब आपके यहाँ और हैं, उनके पास पैसा तो बहुत नहीं है मगर दिल बहुत बड़ा है।
किसी को खांसी हुई मजलिस में, बाहर निकले, पूछा भाई खैरियत, तो मजलिस का टाइम हो गया था इसलिए मजलिस में आना पड़ा, वरना डॉक्टर के यहाँ जा रहा था। तो बैठो बाइक पे, मैं बाइक लेके आया हूँ, चलते हैं डॉक्टर के यहाँ। तो घर से पर्स को उठा लूं, तो कैसा पर्स? दिल बहुत बड़ा है, पैसा बहुत नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी दिन बच्चों को टहलता हुआ देखा गली में, पूछा बेटे स्कूल नहीं गए? अब्बा लखनऊ में है, उनकी तनख्वाह नहीं आई है, जेब से पैसे निकाले कि बेटे फीस भरो, इलाहाबाद का नाम रोशन करो, जब भी तकलीफ हो हमें बताना। पैसा बहुत नहीं है, दिल बहुत बड़ा है। 10 रुपए मांगे, जेब में से 50 रुपए निकलते हैं। कोई 12 बजे आ जाए, चाय पी के 1 बजे चलने लगे, उसने कहाँ जा रहे हो? तो खाना खाने घर। ये भी तुम्हारा घर है, जो भी बना है पका है, आगे जाओ हमारे साथ, ये भी घर है। कि कोई 2 बजे रात में भी दरवाजा खटखटा दे और जरूरतमंद हो तो बगैर जरूरत पूरी किए हुए उसे वापस नहीं भेजना। पैसा बहुत नहीं है। जिसको समझ में आए बात और ना बोले पूरी ताकत से, तो मुझे शिकायत रहेगी उस शख्स से। दिल बहुत बड़ा है, पैसा बहुत नहीं। ऐसे इंसान के घर किसी भी चोरी हो जाए, अगले दिन चौराहे पे समाज के सारे जवान निकलेंगे, कहेंगे चोर मिला, किसी को मिल जाए तो लेके आ जाना, मुंह तोड़ देंगे, गरीबान फाड़ देंगे, बाल नोच लेंगे। एक अम्मा छत पे खड़ी थी कि भैया चोर मिला? अम्मा अभी तो नहीं मिला। कब मिले तो सबसे पहले मेरे पास लेके आना। अम्मा क्यों? का गरीबान फाड़ दूंगी, मुंह तोड़ दूंगी। हमने कहा अम्मा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, छत से गिर जाऊंगी, तो इतना परेशान हो। मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, देखा नहीं कैसे के चोरी करने की जरूरत क्या, किससे मांग लेते हैं तो वैसे ही बढ़ता ही जा रहा है। हमने कहा अम्मा घबराइए मत, गुस्सा मत होइए। हम मौलाना कैसे गुस्सा ना करूं? कर दूंगी चोर को, क्लास से कह के जाऊंगी किसी को भी माफ कर देना, इस चोर को माफ न करना। आपकी अजमतों की कसम है, जब माफ कर देंगे आप नहीं करेंगे, मरने लगे तो औलाद से वसीयत करके जाएंगे, किसी को भी माफ कर देना, फातिमा के दुश्मन को माफ कर देना। दुश्मन ने खड़ा रखा है दरबार में फातिमा। अल्लाह आपकी मंजिलों को कबूल करे, आप को कबूल करे। ये साल बड़ा मुश्किल था। ये साल सिर्फ मुश्किल तरीन साल ही नहीं था, ये साल असल में इम्तिहान का साल था। वो तमाम लोग, मैं ऐसी बातें मिंबर से करने का आदी नहीं हूँ, ये दे रहा हूँ, किसी भी मर्जा या आयतुल्लाह या आलिम के फर्क ये बात मेंशन नहीं थी कि आप अज़ादारी न कीजिए। जो ये था हिकमत अमली है, वो मलहूज़ खातिर रखते अज़ादारी कीजिए। फर्श
جنہوں نے بھی بنا کے عزاداری کو روکنے کی کوشش کی ہے اس کو حساب دینا پڑے گا شہزادی کو۔ فتویٰ اس لیے تھا کہ ہم عزاداری کیسے کریں، اس لیے نہیں تھا کہ ہم عزاداری بند کر دیں، ہم پر شہزہ اٹھا دیں۔ اور صاحبوں کی اجازت تھی نا، امام بارگاہ میں مجلس ہونی تھی، زندگی گزر جاتی ہے ہماری۔ میں تھا بھاؤ نگر میں، تاریخ میں رضا حسین صاحب شاید مجلس پڑھ رہے تھے، مسائل پڑھ رہے تھے، اس کے بعد غلام داس صاحب ہوئی کہ آپ کے عزاداری تسلی ہوئی کہ عزاداری ہو رہی ہے۔ ہر شہزادی کے چاہنے والے کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم پر شہزہ بچھائیں۔ یہ سال سب کے لیے وہ موقع لے کر آیا تھا کہ ہر گھر میں پر شہزہ بچھا، اس لیے کہ اجازت تھی 5 ہی لوگوں کی، 5 لوگ بلا کے جا کے منبر پہ بٹھا کے عزاداری کرتے، ہر گھر کو عزا خانہ بنا دیتے، ہر گھر کو امام باڑہ بنا دیتے۔ یہ سال امتحان کا سال تھا، یہ سال موقع لے کر آیا تھا سب کے پاس کہ ہر کوئی شامل عزا میں ہو جاتا۔ ہم جو یہاں منبر پہ بیٹھتے ہیں، ہم معصومین کے وارث نہیں ہیں، ہم ان ذاکرین کے وارث ہیں جن کو معصومین بلا کے مجلس سنا کرتے ہیں، اور جو فرش عزا بچھاتے ہیں منتظم بانیان مجلس، یہ بڑے محترم ہوتے ہیں، یہ معصومین کے اصل وارث ہوتے ہیں۔ بڑے محترم، کیسا مشکل وقت عزاداروں پر، یہ عزاداری ہم تک ایسی نہیں پہنچ رہی۔ لوگوں نے، عزاداروں نے، منتظمین نے، بانیان مجلس نے، فرش عزا بچھانے والوں نے اپنے بچوں کو بیچ کے عزاداری کروا۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ چاند قریب آ گیا ہے محرم کا، کیا میرے گھر میں اس سال فرش عزا نہیں بچھ پائے گا؟ کیا میں شہزادی فاطمہ کو اس سال نہیں بلا سکتا؟ بس آخری دن بچا ہے، چاند نظر آنے والا، مسترب گھوم رہا ہے گھر کے آنگن میں۔ یہ شخص، زوجہ آتی ہے، کیوں پریشان ہوں؟ کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے، تو اس سال ایسے اسباب مہیا نہیں ہوئے کہ میں اپنے گھر میں فرش عزا بچھا سکوں۔ زوجہ نے کہا کہ کیوں ایسے اسباب نہیں ہیں؟ میں نے ایک خزانہ سجایا ہے، وہ اس دن کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا؟ شریک حیات کا ہم فکر ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہر کسی کی شریک حیات مومنہ قرار دے، عابدہ و زاہدہ قرار دے۔ مرد بھی بہت ساری عبادتیں اپنے اہلیہ کے ہم فکر اور مومنہ ہونے کی وجہ ہی سے کر سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ شوہر نے پوچھا کہ ایسا کون سا خزانہ ہے جو میری نگاہوں سے بچا رہ گیا؟ وہ حضرے میں سے 10 سال کا بچہ لے کے آ گئے کہ یہ بیٹا اس سے لے جا کے بیچ دیجیے۔ ہر صاحب دل جانتا ہے کہ 10 سال کے بچے سے کیسی محبت باپ کو ہوتی ہے، بیچ دیجیے جا کے۔ ایسے تو پوچھ لیں بکنے کو تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ باپ نے کہا تھا تو اسماعیل بھی ذبح کے لیے تیار ہو گئے تھے، مجھے تو صرف بیچا جا رہا ہے نا، بک جاؤں گا۔ اگر میری قیمت میرے مولا کا فرش عزا بچنا ہو تو اس سے اچھی قیمت مجھے کیا مل سکتی ہے؟ بہت آرام سے سنتے رہیے گا، ہوتے رہیے گا۔ مسائل پر رویا ضرور کیجیے، اس لیے نہیں کہ ذاکر مسائل اچھے پڑھ رہا اس لیے روئیے، نہیں، اس لیے کہ آپ کے آنسوؤں کی شہزادی فاطمہ کو ضرورت ہے۔ اگر آنسو نہ نکلا کریں تو شہزادی فاطمہ کو وسیلہ بنا کے دعا کیا کیجیے، پروردگار تجھے شہزادی فاطمہ کا واسطہ میری آنکھوں کو آنسو عنایت کرنا۔ پھر بھی اگر آنسو نہ نکلے تو آپ میں سے بہت سے بھائی میرے جوان بیٹھے ہیں، اگر آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی،
सोचिएगा कि कोई चौराहे पे आपकी छोटी बहन की जुल्फों को पकड़ के रुखसारों पे तमाचे मारना शुरू करे तो आप में से कितने भाइयों को बर्दाश्त हो जाएगा? ना हो सके तो राह को शाम को रुक करके सज्जाद को याद करके वो दुआ कीजिए। बाप ले चला बेटे को, माँ ने आवाज दी कि थोड़ी देर की और मोहलत दे दीजिए। माँ घर में रह के ले गई, बेटे का अच्छे से कंघा करना शुरू किया, अच्छा लिबास तब्दील किया, मुंह धोया। इस माँ को हो सकता है इस वक्त वो करबला की माँ याद आ गई हो जिसने 6 महीने के बच्चे को हुसैन के सुपुर्द किया था। वो शख्स आया बाजार में, शाम हो गई, कोई खरीदने वाला नहीं आया। मायूस हो के ये शख्स वापस चलने लगा, इतने में देखा घुड़सवार सामने से आ रहा है। क्या बेचने आए थे? का बच्चा गुलाम बेचने लाया था और मुझे देखा कि हाँ बेच दो। कीमत बताई, मैं इससे ज्यादा भी कीमत दे सकता हूँ, यानी मुझे इससे ज्यादा कीमत नहीं चाहिए, कीमत में मेरे मौला का फर्शा बिक जाएगा। बेच दिया, वो घर वापस हो गया। ये लेके चला बच्चे को, थोड़ी दूर तक बच्चा चला था। बच्चा अचानक कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा देख लूं? इसने कहा जा तू चला जा वापस, जाके माँ का चेहरा देख ले। नहीं, मेरी माँ परेशान हो जाएगी, सोचेगी शायद कि मैं भाग के आ गया हूँ। कहा मैंने आजाद किया, मैं माँ से क्या जाके बताऊंगा कि मुझे किसने आजाद कर दिया? वो शख्स कि जा अपनी माँ से कह देना कि तुझे हुसैन ने आजाद कर दिया। अल्लाह की आवाज पर रहमत नाज़िल करे। कितनी मुश्किल से ये आजादारी हम तक पहुंची है, समझ लो कितनी मुश्किल से पहुंची है। ये जो भी तबरुकात हैं अहले बैत की, आजादारी हो या ज़ियारत हो, रोज़ा इमाम हुसैन हो, इसकी ज़ियारत हो, इस कदर मुश्किल से पहुंची है। खुदा करे कि ऐसा असबाब मुहैया हो जाए कि ज़ायरीन ज़ियारत रोज़ा करबला के लिए रोज़ा इमाम हुसैन पे जा सकें। लेकिन जानते हैं ये तो बीमारी का साल है। ऐसे भी साल आए हैं ज़ायरीन पर कि जब बादशाहों की तरफ से पाबंदियां थी कि कोई जाए तो अकेला ना जाए, एक को साथ लेके जाए, एक को कब्र होना पड़ेगा, ज़ियारत के लिए जाए। लेकिन अज़रारो जानते हैं उन सालों में भी तारीख की निगाहों ने देखा है हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ा। सोचिए कितने लोग कब्र हुआ करते होंगे कि रोज़े हुसैन ज़ायरीन से भर जाया करता था। सिपाही मुअय्यन है, पहरा दे रहे हैं, वो पहरेदार देखते अचानक कि एक बीबी चली आ रही है, करबला की ज़ियारत के लिए तुर्बत इमाम हुसैन की तरफ जा रही है। सिपाहियों ने रोका कि रुको, कहाँ जा रही हो? ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है कि हाकिम का फैसला क्या है? क्या एक साथ आएगा कत्ल होगा, एक ज़ियारत के लिए जाएगा? वो सिपाही कहते हैं कि उस औरत ने अचानक कहा कि मुझे पता है, इसलिए मैं तन्हा नहीं आई। उसने अपने निकाल में से छोटा सा बच्चा अपनी गोद में लेकर पेश किया कि छोटे, सोचिएगा दिल पे हाथ रखे कितनी मुश्किलात से यह आजादी हम तक पहुंची। ये बच्चा साथ लेके आए हैं, इसे कत्ल कर दो। सिपाही कहते हैं कि हमने सोचा हम अगर जुल्म की शिद्दत बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि माँ का बच्चा बच जाए और माँ वापस चली जाए, तुम्हारी गोद में लिटा के ज़िबा करेंगे। उस माँ ने पलट के जवाब दिया मेरी गोद हुसैन की गोद से बढ़ के तो नहीं है जिसमें 6 महीने के लिए असगर के गले पर तीर लगा था। वो सिपाही कहते हैं कि हम बच्चों को ज़िबा कर रहे थे और वो माँ अपनी निगाहें तुर्बत हुसैन की तरफ जमाए हुए थे। अचानक वो माँ अपनी निगाहों को घुमाती है, अपने बच्चे को देखती है, हाथों को जोड़ती है और हाथों को जोड़ के कहती है लाडले रोज़े महशर मेरी शिकायत न करना, क़यामत के मैदान में मेरी शिकायत न करना कि मैंने तुझे ज़िबा करने के लिए छोड़ दिया। ऐ मेरे बच्चे तुझे पता चली
کہتی ہے ظاہرہ کہ میں نے سوچا کہ میری گود میں بچہ ذبح کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے اس لیے مجھے ہٹ اور غم کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے مجھے بچہ نظر آ رہا ہو۔ میں دوسری طرف گئی، دیکھا وہاں بھی بیوی بیٹھی اپنے آغوش میں بچہ لیے ہوئے، جو میرے بچے کو ہنسانے اور کھلانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ میں جلدی جلدی طواف مکمل کیا، میں باہر کی بیوی اپنے بچے کو لے کے نہیں جاؤ گی؟ میں نے طلب کیا میرا بچہ تو ذبح ہو گیا۔ اس بیوی نے پلٹ کے کہا تجھے یاد نہیں ہے تم نے یہ بچہ میرے حسین کے صدقے میں مانگا تھا، اور ہم جو حسین کے صدقے میں دے دیتے تھے کبھی واپس نہیں لیتے۔ تو ماں تڑپ گئی، شہزادی کربلا کے میدان میں اصغر بھی آ کے اولاد کو واپس کر دیا ہوتا۔ اللہ کے آواز کو رحمت نازل کرے، کوئی غم دے سکتا ہے کبھی کربلا کے غم حسین کے پسند دارو۔ میں شہزادی فاطمہ کے سلسلے سے گفتگو کر رہا تھا، شہزادی دربار ہے، بس آخری جملے ہیں اور مسائل تمام ہیں۔ شہزادی دربار سے آئی ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ جب گئی تھی تو ضعیف نہیں تھی، واپس آئی ہے تو ضعیف ہو گئی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، عزیزانو فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی، چور چور ہو گئی تھی۔ آئینہ ایک بار گرے تو ٹوٹتا ہے، اس آئینے پہ کوئی بار بار لے کے پیر گزرے تو آئینہ ٹوٹتا نہیں ہے، چور چور ہو جاتا ہے۔ فاطمہ کی پسلیوں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ، اور جلتے ہوئے دروازے کے اوپر سے نہ جانے کتنے ظالم اپنے پاؤں لے کے گزر گئے۔ فاطمہ آواز دیتی رہی فضاد اولو میرا محسن مارا گیا۔ بس ایک لمحے خاموشی سے سن لیجئے گا، اہل بیت کے گھرانے میں جس طریقے سے فضائل کی وراثت آگے بڑھتی ہے، ایسے ہی مصائب کی وراثت آگے بڑھتی ہے۔ عباس ثانی حیدر کرار، یہ فضائل کی وراثت آگے بڑھ رہی ہے۔ اکبر ہم شبیہ ہے پیغمبر، یہ فضائل کی وراثت آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے مصائب کی وراثتیں بھی آگے بڑھتی ہیں۔ حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوئے، علی کے سر پہ تلوار لگی، عباس کے سر پہ گرز لگا۔ اسی طریقے سے عزیزانو فاطمہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی، سکینہ کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی۔ دو چار جملے جناب سکینہ کے حوالے سے اور مسائل تمام ہو جائیں گے۔ فاطمہ کی پسلیاں دروازہ گرنے کی وجہ سے ٹوٹی، سکینہ کی پسلیاں پیاس کی گرمی کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ جب بھی وضو کا پانی مانگ سجاد کے پاس آتا تھا پانی دیکھ کے رونے لگتے تھے، مولا یہ تو وضو کا پانی ہے، سے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بس اتنا ہی پانی ہوگا جو میری بہن سکینہ لے کر سکینہ کو پانی ملتا نہیں تھا۔ کبھی سکینہ کرتی کیا تھی؟ کبھی حال میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تو لوہے کی گرمی جب بڑھتی تھی لوہا گوشت کو کاٹ کے ہڈی میں ڈلنے لگتا تھا۔ جب سکینہ کو پانی ملتا تھا، سکینہ پانی سے بھرا کوزہ لے کے میرے پاس آتی تھی، کبھی ہاتھوں کے ہتھکڑیوں پہ ڈالتی تھی، کبھی پیروں کی بیڑیوں پہ، کبھی گلے کے طور پہ۔ بھیا سکینہ پیاسی رہے گی، آپ کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتی۔ بس آخری جملے تمام، بہت روئے آپ، آخری جملے بھیا یہ اپنے گھروں پہ جا رہے ہیں۔ امام سجاد نے جیسے ہی سر جھکایا، بھیا جانے کے لیے اس کی شدت بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھیا بھی نہیں پاؤں گی، کے سوچیے تمام ہے۔ ایک مرتبہ میں سجاد فرماتے ہیں جب پیاس کی شدت بڑھتی ہے اور پیاسا پیاس کی پہلی منزل میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سکینہ طرف پہ کہتی ہے اس کا مطلب کی پہلی منزل میں تھا۔ یہی وجہ ہے جب میرے بابا نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا تو بھیا قاسم بار بار یہی کہے جا رہے تھے، امو جان مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، امو جان مجھے دکھائی نہیں دے سے بلند ہوئی آخری تین جملے مسائل تمام۔ پیاس کی دوسری جو پہلی منزل سے
کہ بھیا پتا کیسے چلتا ہے کہ جب پیاسا پیاس کی دوسری منزل میں ہوتا ہے تو اس کے ہر کہتی ہے کربلا میں میرے بابا اسی لیے پیاس کی دوسری منزل میں تھے. جب میرے بھیا نے زبان کو حلق میں ڈالا تو یہ کہہ کے آپ کی زبان میں تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں. کہ بھیا پھر پیاسا پیاس کی تیسری منزل میں پہنچتا ہے. کہ پتا کیسے چلتا ہے کہ جب پیاسا پیاس کی تیسری منزل میں ہوتا ہے تو زمین پہ گر کے پہلے مچھلی کی طرح تڑپتا ہے, پھر خاموش ہو جاتا ہے. سکینہ تڑپ کے کہتی ہے اس کا مطلب کربلا میں میرے 6 مہینے کا ننھا علی اصغر پیاس کی تیسری منزل میں تھا. یہی وجہ ہے جب بابا نے زمین پہ علی اصغر کو نکایا تو زمین پہ لیٹ کے پہلے بھیا مچھلی کی طرح تڑپا, پھر خاموش ہو گیا. آخری جملہ جتنا رونا ہوگا فرصت دے لیجیے گا جتنا دینا ہوگا. بھیا پھر جب پیاسا پیاس کی چوتھی منزل میں پہنچتا ہے کہ بھیا پتا کیسے چلتا ہے کہ جب پیاسا پیاس کی چوتھی اور آخری منزل میں ہوتا ہے تو اس کے بدن کا گوشت ہڈیاں چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. آخری جملے مسائل تمام ہے کہ بھیا پتا کیسے چلتا ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنے لگتی ہیں. کہ بھیا پتا کیسے چلتا ہے کہ پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں کہ جب پیاسا چلتا ہے نا تو اس کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے. سکینہ جلدی سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے بھیا کچھ دنوں سے جب میں چلتی ہوں نا تو میرے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز میرے حلق سے ٹکراتی ہے. گرمی نے میری پسلیاں توڑ دی. جب میں مر جاؤں تو مجھے کسی ٹھنڈی جگہ دفن کر دیجیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سلام الذین ظلموا اشرف قلب شرق انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.